دشمن اور ہر باطل طاقت خوف سے تھرا رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی طاقت ہے، محبت مصطفیٰ کی لازوال دولت ہے۔ اس طاقت سے، اس دولت سے آج پوری دنیا تھراتی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کسی معاملے میں، حساس ہوتے ہیں کسی معاملے میں، تو ان کے قتل کرنے پر، ان کو لوٹ لینے پر نہیں، بلکہ جب ان کے نبی کے نام پر چھیڑا جائے یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کو دہرا کر دیکھ لیں، پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہر زمانے میں مسلمان اس نام سے زیادہ حساس ہوتے رہے، اور آج بھی بحمدہ تعالی مسلمانوں کے جذبات اسی طرح باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لبرل ہو گئے ہوں گے، کچھ سیکولر ہو گئے ہوں گے، یا کچھ ووٹ اور نوٹ کے چکر میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن مجھ فقیر کو اتنی بات کا احساس تو ہے کہ ہندوستان بھر کے جن جن علاقوں میں میں ابھی دورے کیا یا جلسوں میں گیا، بڑے بڑے مالداروں کو تو نہیں دیکھا، سیاسی نیتاؤں کو تو نہیں دیکھا، لیکن جلسے میں آنے والے غریب نوجوان، غریب بچوں کو دیکھا کہ اگر یہ مچلتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نام پر مچلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں، دنیا کو بتاؤ، لٹ گیا تو لٹ جانے دو ہمارا سب کچھ، مال تم لے لو، دولت تم لے لو، طاقت، سیاست، قیادت، حکومت سب تم لے لو، لیکن پوری دنیا مل کر کے بھی مجھ سے میرے عشق رسول کی دولت چھین نہیں سکے گی، یہ نہیں نکال سکے گی۔ اس لیے کہ یہ جو قوم ہے یہ بلال حبشی کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خالد بن ولید کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خباب ابن الارت کی وارث ہے۔ ہماری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ تمامی حضرات کو اس زمانے میں ڈر کر جینے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، علماء بھی عوام بھی، الحمدللہ اب علماء بولنے لگ گئے ہیں اپنی ممبروں سے، اور مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی آواز اپنے علاقے تک، کسی کی آواز ملک بھر میں، کسی کی آواز دنیا بھر میں، لیکن علماء اپنی اپنی جگہ پر بیدار نظر آ رہے ہیں۔ ان میں جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی امانت عطا کی ہے تو کبھی پلٹ کر کے مجدد الف ثانی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا ہے تو کبھی کفایت علی کافی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کی امامت عطا کیا ہے تحفے میں، تو ان علماء کو چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کو بھی پڑھ لیں، کہ جنہوں نے 300 کوڑے کھائے لیکن اپنی حق بات پر جمے رہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، آج یہ ہمارے سب رکھو بھائی، یہ سب چیزیں بیان کے دوران نہیں، میں پیسے لینے نہیں آتا ہوں آپ کے ہاتھوں۔ نعت خواں حضرات جب آتے ہیں آپ نوازا کریں، بات جو ہماری ہوتی ہے وہ 100 200 اور 1000 2000 کی نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ رسول پاک کی محبت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم جس طرح بھی سفر کر رہے ہیں، کسی غرض اور کسی لالچ سے نہیں۔ ہماری قوم کے بچے اگر بیدار ہو گئے تو بس کافی ہے، میں قبر میں بھی آرام سے سوؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں رہے گی کہ اب اس کے بعد یہ قوم کیا کرے گی۔ ایک نوجوان بھی اگر کھڑا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہر دور میں لاکھوں نہیں آتے، ایک صلاح الدین آتا ہے، ایک شہاب الدین آتا ہے، اور اللہ کریم اس کے ذریعے سے لاکھوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اور مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ امت مصطفیٰ کے ان غیور جوانوں میں کوئی جوان اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو نبی کے عشق سے پورے کائنات کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ حضور پاک کی محبت سے ساری دنیا کو سیراب بھی کرے گا انشاءاللہ۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری آزادی ہے ہم یہ چیزیں بول کر رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد،
ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، یہ افضل جہاد ہے۔ علماء کو اللہ نے زبان عطا کیا، یا تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے تو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ظلم کو سہنا اور ظلم کے ساتھ خاموش رہنا بھی ظالموں کی علامت ہے۔ آج جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام، مسلمان، قرآن، رسول، اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا، اور یہ کیڑے مکوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھونکنے سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گی اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اور رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ، ان کی سیرت طیبہ طاہرہ کا معاملہ، تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تھا۔ آج کی جو ضرورت ہے میرے عزیزوں، وہ ہمارے اتحاد کی، ہماری یونٹی کی، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفوں کے ذریعہ عطا فرمایا۔ آپ مسجد جاتے ہیں، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ جب امام کے پیچھے آپ صف لگاتے ہیں تو کیا آپ اپنے دائیں جانب والے بائیں جانب والے کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ادھر امیر کھڑا ہے، ادھر امیر کھڑا ہے، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا؟ نہیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو نہ اپنے دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، شانے سے شانہ لگاتے ہیں۔ یہ جو اتحاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، دنیا کی دوسری قوموں میں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن آج پوری دنیا اس بات سے بھی پریشان ہے کہ ان کو 1000 توڑو، بغیر اعلان کیے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ادھیکاری ہیں، میں نام ذکر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں تو معاملات تو اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کا جمعہ آتا ہے تو ہمیں ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اتنا کراؤڈ جمع ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیا کریں، اور اس پر مزید یہ کہ اندر جانے کے بعد مسجد میں باہر نکلتے ہیں تو جذبات سے بھرے ہوتے ہیں، بھاؤک ہوتے ہیں، اور یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میرے عزیزوں، مسلمان آتنکی نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنا اس کی عادت نہیں ہے، لیکن ایک محاورہ مشہور ہے، تم کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو یہ تو دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ ایک جانور کو بھی اگر آپ زبردستی چھیڑو گے تو پلٹوار کرتا ہے، انسان کو تو اتنا حق ہے ڈیفنس کا۔ اگر یہ مسلمان بھاؤک ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو یوں ہی نہیں بلکہ ان کے کرنٹس کے تار کو جب تم چھیڑتے ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات کو جب تم نشانہ بناتے ہو تو یہ بے قابو ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے اوروں کے دھارمک شخصیات کے ساتھ جیسا رشتہ ہوتا ہے ویسے مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ ویسا نہیں ہے جیسے اور لوگ کبھی عبادت بھی کر لیں اور کبھی توڑ کے کھا بھی لیں اپنے خدا کو۔ ہمارا رشتہ وہ نہیں ہے کہ کبھی اپنے خدا کے سامنے جھک بھی جائے اور کبھی اس کو لات اور ہاتھ سے مار بھی دے۔ نہیں، مسلمان اپنے نبی سے رشتہ جو رکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بات ہے تو ہاتھ اور پیر نہیں، اپنی گردن بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ جانیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہوتی ہیں اور خوشی خوشی ہوتی ہیں، اور یہی تو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں سے بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ باز اللہ۔ ایک بات میں تمہیں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ کون کہتا ہے کہ تم سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے؟ تمہارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، تمہارے پاس مال و اسباب کی کمی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں غریبی کی سطح سے نیچے یہ لوگ جیتے ہیں مسلمان، ان کے پاس اب اسباب کچھ نہیں رہ گئے، لیکن میں پھر بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پھر بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں
ہاں بظاہر ہمارے پاس گاڑی گھوڑا نہیں، مال جائیداد نہیں، کپڑا لتا نہیں، حکومت کی کرسیاں نہیں، سیاست و قیادت نہیں، لیکن اے دنیا والوں کان کھول کر سن لو، اب بھی ہمارے پاس نبی پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور یہ وہ دولت ہے جو تمہیں پوری کائنات میں ممتاز کرتی ہے، یہ وہ دولت ہے جو تمہیں سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی طاقت فراہم کرتی ہے، تمہارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں، تم آس پاس مت دیکھنا کہ کون کھڑا ہے تمہارے ساتھ، اتنی بات یاد رکھنا، کوئی آئے نہ آئے محمد رسول اللہ میرے ساتھ ہے اور ان کا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس توکل کی اور کیا دولت ہونی چاہیے؟ جب رسول پاک کی محبت میں تم فدا ہو تو اس بات کا یقین بھی رکھو کہ دنیا سب چھوڑ دے مگر رسول ہمیں نہیں چھوڑیں گے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ عشق اور محبت میں امتحانات ہوتے ہیں، اگر کبھی امتحانات سے گزارا جائے تو ڈرنا مت، اس امتحان کی کامیابی پر میرے آقا تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پھر امام حسین کو کربلا میں کیوں چھوڑ دیا تھا، امام مسلم کو کوفہ میں کیوں چھوڑ دیا تھا، میرے عزیزوں وہ رسول اللہ کے گھرانے کا امتحان تھا، ایسا نہیں کہ تنہا چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ سیدی امام حسین کو کربلا میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں، ایک حضرت امام مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا 10ویں محرم سے ایک دن پہلے، میں اس موضوع پر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تنہا ہمارے آقا نہیں چھوڑتے۔ 10ویں محرم سے ایک دن پہلے حضرت امام مسلم ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون ہے، پورے حجاب میں ہے اور جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے۔ یہ بزرگ امام مسلم کہتے ہیں میں قریب گیا، کہا اماں جان یہ کیوں جھاڑ رہی ہوں؟ تو وہ مکمل حجاب میں تھی، اپنی جھاڑو کو اٹھاتی اور کہتی ہیں اے شخص تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا۔ وہ کہتی ہیں میں رسول اللہ کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا ہوں۔ واہ سبحان فاطمۃ الزہرا یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہیں؟ 9 محرم گزر چکی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کل میرا بیٹا یہاں شہید ہو کر گرے گا، میں کنکریاں صاف کر رہی ہوں کہ اس کے بدن کو چبھنے نہ پائے۔ ایک تو ظالموں کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں تھی، لیکن حسین اعظم کے ساتھ ان کی ماں بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ان کے نانا بھی ہیں۔ یہ اس بات کے لیے میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا اگر تمہاری گردن پر تلوار رکھتی ہے تو یہ دنیا کو دکھتا ہے، لیکن جس وقت ہماری شہادت ہوگی میرے آقا ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا نہیں چھوڑتے۔ عزیزان گرام وقار، اس بات کے ساتھ جیا کرو، ڈر کر کے نہیں، خوف میں نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کو کوڑے مار رہا تھا جلاد، ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، وقت کا ظالم خلیفہ انہیں گرفتار کر کے ایک فتوے کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے کوڑے مار رہا تھا، اور دونوں ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوتے تھے، پیٹ ننگی، تہبند پہنے ہوئے ہیں۔ کوڑے مارتے گئے تو تہبند لنگی کھلنے لگ گئی۔ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے پڑ رہے تھے، وہ کوڑا اگر ہم میں سے ایک کو پڑ جائے تو چمڑی نکل جائے گی، اتنے سخت قسم کے وہ کوڑے ہوتے تھے۔ وہ کوڑے کھا رہے تھے لیکن رو نہیں رہے تھے، لیکن جب لنگی تہبند کھلنے لگی تو آپ کے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہا کیا میں آج بے ستر ہو جاؤں گا؟ کیا میری لنگی کھل جائے گی؟ کیونکہ دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اچانک ایک عجیب سا ماجرا دیکھنے کو ملا، غیب سے 2 ہاتھ پیچھے سے آئے اور احمد بن حنبل کی لنگی کو مضبوطی سے باندھ دیا، تہبند کو باندھ دیا، اور پھر جب کسی 2 ہاتھوں نے باندھ دیا تو جو رو رہے تھے وہ مسکرا پڑے۔ امام احمد بن حنبل ہنسنے لگ گئے اور جلاد سے کہا تو اپنا کام جاری رکھ۔ جو کوڑے مار رہا تھا وہ اچانک رک گیا اور پوچھا
کہ ابھی تو تمہاری تہبند کھل رہی تھی اور تم رو رہے تھے، ابھی یہ کیا بات ہے کہ تمہاری تہبند بھی صحیح ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کہا مسکرا کر، تم اپنا کام جاری رکھو، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ آ گئے۔ واہ واہ واہ، یہ زندہ بات باد۔ یاد رکھے میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم کی محبت میں اگر تھوڑی مشقت بھی اٹھاؤ گے تو میرے آقا تنہا نہیں چھوڑیں گے، تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا بلال حبشی کو دیکھا، تاریخ سنی ہوگی، زندہ باد۔ مکہ کے ظالموں نے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچا ہے۔ ان کی ننگی پیٹھ پر انگارے رکھے جاتے تھے، کوئلے، اور ان کی پیٹھ کی چربی گل جاتی تھی، انگارے بجھتے تو پھر دہکائے جاتے تھے۔ ان کے سینے پر گرم سل رکھی جاتی، ریت پر سلایا جاتا۔ کیا کیا نہیں کیا گیا بلال حبشی کو۔ وہی دھرم پریورتن کروانا تھا، وہی موب لنچنگ جو آج کے کتے کر رہے ہیں، یہ مکہ کے ظالم بھی کیا کرتے تھے۔ ابو جہل کے جتنے پٹھو تھے یہ موب لنچنگ میں بڑے مشہور تھے۔ آج کے ابو جہل کے بھی پٹھو بہت موب لنچنگ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے۔ انتظار کرو، ایک بلال حبشی کو اگر بچوں نے ہمارے پڑھ لیا تو ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر مدینے پہنچے تو پھر حالات کیا تھے؟ 6 سال کے بعد مکہ میں تو مارے جاتے، پیٹے جاتے، آگ میں سلائے جاتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو پیسے دے کر خرید کر آزاد کیا، میرے نبی کی غلامی میں رکھ دیا۔ 6 سال کے بعد جب میرے آقا مدینے سے مکہ تشریف لائے، یہ فتح مکہ کا دن تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور حضور پاک حرم شریف میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو حرم میں جو سب سے پہلی اذان دینی تھی 10,000 صحابہ تھے، میرے آقا نے کسی کو نہیں پکارا، بلال حبشی کو پکارا، کہا این البلال، بلال کہاں ہے؟ ارے وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، اجلہ صحابہ ہیں۔ میرے آقا نے بلال حبشی کو بلایا، کہا مکہ فتح ہو چکا ہے، میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے جانے والے ہیں، لیکن اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو کہا پکار اذان، لیکن کہاں سے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بلال سے کہا گیا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، سبحان، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے لگے، میرے عزیزو اس میں حکمت کیا تھی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اذان تو کسی نیچے سے بھی کھڑے ہو کر، اونچے ٹیلے سے بھی کھڑے ہو کر دی جا سکتی، کعبے کی چھت پر چڑھا کر کے میرے آقا نے دنیا کو یہ بتایا جو نبی کے نام پر زخم کھاتا ہے مولا اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی میں جو اپنے آپ کو فنا کرتا ہے مولا اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آج یہ اسلام نگر، یہ بدایوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ، میں نے کبھی یہاں پر آج تک نہ گزر کیا، نہ یہاں آپ سے کبھی ملاقات کی، پہلی مرتبہ، لیکن لوگوں کا یہ شوق، لوگوں کی یہ محبت، ایسا لگتا ہے صدیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، پہلے سے ہمارے رشتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ مجھے آپ جو عزتوں سے نوازے یا مجھ سے قریب ہونے یا ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی جنتا پارٹی کا آدمی آیا ہوا ہے، اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہوا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام، علماء اہل سنت، سرزمین اسلام نگر بدایوں شریف، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ جو عزتیں ملتی ہیں یہ کسی اور بات کی نہیں، رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہونے کی۔ عزیزان گرامی، اسلام نگر ہی نہیں، جس علاقے میں بھی گیا میرے آقا کا فیض مجھے سامنے نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر کسی جگہ سے بیٹھ کر کے قربانی دینے کی صرف بات بھی کر لو، ارے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے لیے مر مٹنے کا مقام
یہ بعد میں اگر تم بات بھی کر لو، اپنے جذبات میں تیاری بھی کر لو، تو میرے آقا تمہیں اعزاز سے نوازتے ہیں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس لیے اے میرے عزیز، اگر اس محبت کی طرف تم واپس پلٹ آئے تو اپنی عزتیں واپس دیکھو گے، اپنا اقتدار واپس دیکھو گے۔ اقبال نے کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ ہمارا علاج صرف اتنا ہی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بس حضور پاک سے وفا کرنا سیکھ جاؤ، نبی پاک کی غلامی میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان میں اتر جاؤ۔ کس بات کے لیے؟ لڑنے مرنے کے لیے نہیں، پہلے تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تو اتر جاؤ، اپنے آپ کو چینج تو کر کے دکھاؤ دنیا کو۔ سچ بتاؤ میرے عزیزوں، سچ بتاؤ، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ دشمن تم سے کتنا خوف کھاتا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے سینوں پر تمہارا رعب کیسے ڈالتا ہے۔ بس تم حضور کی سنتوں پر آ جاؤ ایک بار، پھر دیکھنا کسی لڑائی کی بھی ضرورت نہیں، کسی جنگ کی بھی، تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ آج اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے یہاں پر ہماری قوم کا حال یہ ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو 15% ہے نا، ابھی 80 ورسز 20 کا بڑا نعرہ لگ رہا تھا آپ کے یہاں، 20%، یا پورے ہندوستان میں اگر 14% 15% ہے آپ، اس میں بھی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، اور غریب اتنے کہ غریبی کی ریکھا سے بھی زیادہ نیچے، اور پھر اس پر ایجوکیشن کا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ، ڈپارٹمنٹ میں سسٹم میں تمہاری نمائندگی نہیں یہ الگ مسئلہ، سب ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا۔ اور وہ قوم جو تمہارا نام لے کر کے دوسروں کو ڈرا رہی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، سیاسی پارٹی بھی، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ عہدے ان کے پاس، پولیس فوج نہ جانے کیا کیا چیزیں، ہتھیار بم بارود سب۔ اس کے باوجود میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس 20% قوم سے دوسرے لوگوں کو کیوں ڈراتے، کیوں ڈراتے؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہیں، سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر ساری یہ دجالی میڈیا مل کر کے مسلمان 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 کرتی ہے، تو مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے۔ ہاں میں اب اس کے آگے نہیں بتاتا، تمہاری بے چینی یوں ہی تو نہیں ہے، ارے 24 گھنٹے چینل میں صرف ہم ہی ہیں، 24 گھنٹے چینل میں صرف اذان ہی ہے۔ ہندوستان میں اذان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے تو نیوز میں آتا تھا فلاں جگہ گاڑی پلٹ گئی، فلاں جگہ کسی نے خودکشی کر لیا، کہیں گھر کو آگ لگ گئی، کوئی ندی میں کود گیا۔ اب تو ہندوستان میں نہ گاڑی پلٹتی ہے، نہ کوئی خودکشی کرتا ہے، نہ کہیں آگ لگتی ہے، بلکہ پورے ہندوستان میں اب خالی اذان ہوتی ہے۔ نیوز کے اعتبار سے تو یہی ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں ابھی صرف اور صرف حجاب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں، باقی دوسرے کیا پہن رہے ہیں اس سے میڈیا کو مطلب ہی نہیں۔ یہ دجالی میڈیا کو ہر جگہ اگر کچھ دکھ رہا ہے تو صرف برقعے دکھ رہے ہیں، برقع دکھ رہا ہے، اذان سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں لومڑی کو اکثر شیر کی آواز آتی ہے، کیا بات ہے، واہ، شیر ہوتا نہیں، شیر جنگل میں نہ بھی ہو تو لومڑی کو سوتے سوتے بھی شیر کی آواز آنے لگتی ہے اور بار بار اپنی برادری میں غصہ کرتی رہتی ہے، یہ شیر ہر وقت ہرتا کیوں ہے، جبکہ پتا ہے کئی شیر ہے ہی نہیں جنگل میں، لیکن لومڑی کو لگتا ایسا ہے صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، کہ یہ بار بار شیر پکار رہا ہے، کچھ خوف تو ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا،
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آج کھل کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج یہ جس طرح کا زہریلا ماحول بنا رہے ہیں اس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی محلے میں اگر کوئی آگ لگاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ دوسرے کے گھر جلیں گے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اگر اس محلے میں اس کا گھر ہے تو اس کے گھر کو بھی آگ لگے گی۔ آگ لگانے والا کبھی امن سے نہیں رہ سکتا، اور یہ سب آگ لگانے والوں کو جو زہر بھر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آج ایک گستاخ رسول ملونہ کو جس طرح پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، احتجاج کیا، تو رولنگ پارٹی نے آج ہی نلمبت کرنے کا اعلان کیا۔ سنا ہوگا کہ پارٹی سے نکال دیا گیا، اس بات کی علامت ہے کہ بی جے پی والوں تم بھی سمجھ رہے ہو کہ وہ گستاخی کر رہی تھی، غلط کام کر رہی تھی، پارٹی سے نکالا اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہماری وچار دھارا یہ نہیں ہے کسی کے پروجوں کو یا کسی کی مقدس شخصیات کا اپمان کیا جائے۔ یہ آج میں نے اناؤنس پڑھا، آج میں نے یہ ان کی طرف سے جاری کیا ہوا بیان سنا، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ جو جتنے گستاخی کر رہے ہیں یہ سب شرابی ہے، اور شراب کا اڈا جو ہے یہ میڈیا ہے، یہ دجال، یہ اپنے ڈیسک پر بلاتے ہیں اور زرخرید ٹٹوؤں کی طرح مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شرابی کو مارنے سے پہلے شراب کے اڈے بند کرو، ان پر کوئی نہیں کہتا۔ یہ جتنے نیوز چینل والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں کہ کیا ان کے پاس سوائے میٹر اسلام کے کچھ نہیں؟ یہ آگ لگا رہے ہیں پورے ہندوستان پر، اور ان کو بلا کر کے دعوت دے کر کے بٹھاتے، جو بھی اسلام کے خلاف بولے گا، جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا، اس کو لا کر کے سمان دے کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت ہو گیا، پھر بھی ہمارے اخلاق یہ ہیں، ہندوستان بھر کے سارے شہروں میں سے دیکھ لینا، کسی بھی عالم نے، لاکھوں عالم موجود ہیں آج بھی، اللہ نے سب کو زبان عطا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے کبھی ان کے مقدس چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، نہ بھگوانوں کو گالیاں دی ہیں۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور تم بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہو۔ میں آج حکومت وقت سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جیسے کارروائی اگر تم اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ شراب کے اڈے چلانے والے یہ دجالی میڈیا پر پابندی لگاؤ کہ نفرت کا ماحول انہی سے پھیل رہا ہے، انہی سے پورا نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے۔ عام سادہ دل لوگوں کو بھی آج انہوں نے زہریلا بنا دیا۔ وقت ایسا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوا کرتے، ہر علاقے میں آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ہندو کٹرتا کا اور قتل کے اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا ہو، سب ان پاکھنڈیوں کی طرح نہیں جو بھوکتے ہیں۔ بہت سارے ہندو جن کے مسلمانوں سے اچھے تعلقات، لیکن آج جانتے ہیں اس میڈیا نے ان کے دلوں میں بھی زہر گھولنا شروع کیا، ان کو بار بار اتساہت کرنا کہ تم حقیقت میں ہندو ہو کہ نہیں ہو۔ یہ آج معیار بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہ بولے تو وہ ہندو ہی نہیں، اسلام کے خلاف نہ بولے تو ہندو ہی نہیں۔ یہ جو زہریلا ماحول ہے اس کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت کو بھی کہ یہ شراب کے اڈے بند کیے جائیں۔ یہ جو میڈیا والے چلا رہے ہیں، ہر کوئی آتا ہے ان کے ڈیسک پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر چھیڑ چھاڑ کر کے جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس پاکھنڈی نرسنگانند کو کس نے موقع دیا؟ یہ تیاگی جیسے خبیث کو کس نے موقع دیا؟ یہ آج جو بول رہی ہے بھوک رہی ہے، اس کو کون موقع دیا؟ سب میڈیا ہی تو موقع دیتی ہے، یہ نیوز چینل ہی بلاتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان کے خلاف بھی غم و غصے کا اظہار ہو اور پرشاسن سخت سے سخت ان کے اوپر ایکشن لے۔
کہ ان کے ذریعے سے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر تم نفرت ہی چاہتے ہو، تم لڑائی چاہتے ہو، قتل و غارت ہی چاہتے ہو، تو پھر ڈر کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی بدری صحابہ کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اگر تم اسی طرح دبا دبا کے مارنا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ سارے مسلمانوں کو چاقو دکھائیں گے، تلوار دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، ان کو گھروں میں بند کر دیں گے، تو کان کھول کر سن لو، 1400 سال سے ہمارا ہر بچہ کربلا کی داستان بھی سنتا آ رہا ہے. امام حسین کا نعرہ لگانے والا آج بھی موجود ہے. الحمدللہ ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اگر مر جانا ہے اسلام کے نام پر، اگر مر جانا ہے رسول پاک کے نام پر، ہم اس میں عیب نہیں محسوس کرتے. ارے عیب تو وہ محسوس کرے جو چوری میں جائے، ریپ کیس میں جائے، ڈاکہ زنی میں جائے. اگر نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واہ 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 سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دنیا یہ دیکھے گی. بس میں آپ کے سامنے اتنا میسج دینے آیا ہوں، اتنا میسج. پلٹ آؤ اس نقطے پر جہاں رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا. کیا بات ہے سبحان اللہ. صحابہ کو جہاں میرے آقا چھوڑ گئے اس نقطے پر واپس آ جاؤ. تمہیں مزید دنیا کے بڑے بڑے اسباب خریدنے کی ضرورت نہیں. ارے تمہیں اندازہ ہے مدینے کے 400-500 صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں، پیروں میں چپل نہیں، کھانے کے لیے کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں، لیکن دنیا میں اس وقت موجود 2 سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن امپائر جس کو قیصر کہتے ہیں. قیصر اور کسرا جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، اگر وہ کسی سے ڈر کھاتے تھے تو یہ 400 غلامان محمد سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے. اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ جس سمت نکلتے ہیں آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. یہ سمندروں پر چلے جائیں تو سمندر اپنا سینہ چیر کر نبی کے غلاموں کو راستہ دے دیتا ہے. اس لیے تمہارے لیے آج کی ضرورت یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. سبحان اللہ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. تمہارے چہرے دیکھے تو کچھ اور لگے، زبان سنو تو کچھ اور لگے. آج یہی تو ہے. نبی کے نام پر نعرے تو بڑے جوش کے لگاتے ہو. حضور کی سنتیں اور حضور کے اخلاق اگر میں تم سے پوچھوں تو آئیں کہیں کرتے ہو. حضور کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اچھی نہیں لگتی تمہیں. نعوذ باللہ. اگر حضور کو تم سچے دل سے محبت کرتے ہو، ایک سوال کا جواب دے دینا، اس کائنات میں، پوری کائنات میں میرے رسول پاک سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. تمہارا ایمان یہ بتاتا ہے جب کائنات کا سب سے حسین چہرہ داڑھی والا تھا تو تم کسی اور کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ کسی اور کے پروپیگنڈے پر کیوں چلتے ہو؟ میں جانتا ہوں ہمارا نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یہ کارٹون دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے میں ہیرو بن جاؤں گا. یہ زیرو ہے، ہیرو ہے. حقیقت میں تمہارا ہیرو تو خالد بن ولید ہے. کیا بات. تمہارا ہیرو تو صلاح الدین ایوبی ہے. تمہارا ہیرو تو شہید ٹیپو سلطان ہے. جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی، جن کا کوئی حضور کی سنتوں کے خلاف عمل نہیں ہوتا تھا، وہ ہمارے ہیرو ہیں. تم ان جہنمیوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل گئے اور انہوں نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر چھوڑ دیا. تم جانتے ہو آج یہ تو ابتدا ہے. نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئی اور بالوں میں چوٹیاں بھی آ گئی. یہ دنیا تمہیں کیا بنا رہی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں. ارے مرد سے تمہیں کہاں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، تیسری مخلوق بنا رہی ہے. نہ تم عورت لگ رہے ہو نہ مرد لگ رہے ہو، بیچ کے الگ قسم کے لگ رہے ہو اور اس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو. اسی کو تو بیوقوفی کہا جاتا ہے. تمہارے پاس رسول پاک کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، جس کے اخلاق کی قسم قرآن میں اللہ نے یاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس رسول کے اخلاق کو سب سے بلند کہہ رہا ہے. اس رسول کو چھوڑ کر کے تمہیں کوئی اور کیوں نظر آ رہا ہے؟
सच बात तो ये है कि जिस दिन तुम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने लग जाओ, अपना खाना पानी, अपना चलना फिरना, अपना उठना बैठना, अपने घर के तमाम मामला नबी को देख देख करके करने लग जाओ, तो फिर किसी और ताकत के जमा करने की जरूरत भी नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरे अजीजों, आज का वक्त तो लोग ये कह रहे हैं बड़ा सख्त है, इससे भी बड़ा सख्त वक्त था जब यहाँ जगह जगह राजे महाराजे जादूगर थे। उस वक्त मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अकेले आ रहे थे हिंदुस्तान, कोई फौज लेकर गया है, 7-8 फकीरों की जमात के साथ आए अजमेर मोहल्ला। क्या हाथ में तलवार लेकर के आए, भाले नेज़े लेकर के आए थे? वो और बादशाह थे आए, लेकिन गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आए थे। लेकिन एक बात याद रखो, वो भाले नेज़े तलवार चाकू हथियार लेकर तो नहीं आए, लेकिन मेरे आका के इश्क की दौलत लेकर के आए थे, हुजूर की मोहब्बत लाजवाल लेकर आए थे। और उसी का समरा था, वो एक झोपड़ी में बैठे रहे लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम पहुंचाते रहे। आज भी 800 साल गुजर गए, हम में से किसी ने गरीब नवाज को देखा नहीं, हमारे बाप ने भी हमारे दादा ने भी नहीं देखा, लेकिन नाम आता है तो मोहब्बत से हम भी मचल जाते हैं। अजमेर का उर्स का आता है तो जगह जगह से दीवाने उमड़ पड़ते हैं। ये किस बात के लिए? मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जहां रसूलुल्लाह का इश्क होता है, आशिक जलवागर होता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसकी तरफ फेर दिया करता है। आज आप करीब बरेली शरीफ के रहते हैं, बरेली के करीब रहते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा 100 साल गुजर गए बरेली के आशिक सादिक को दुनिया से रुखसत किए हुए। उस इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को गए हुए 100 साल गुजर गए, लेकिन जब भी 25 सफर का दिन आता है, बरेली का मंजर देखने के काबिल होता है। अरफात के मैदान की अक्कासी कर रहा होता है। हर इलाके का नौजवान, बंगाल हो कि बिहार हो, कश्मीर हो कि केरला हो, कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, हर इलाके का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा उस मैदान में जमा होता है। किस बात के लिए? क्या वहाँ मेला लगता है? क्या वहाँ पैसे बढ़ते हैं? क्या वहाँ नेता की जय जय होती है? क्यों आते हैं? अपना खर्चा करके। वहाँ रहने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, खाने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, सोने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे। हमने पूछा इन तमाम परवानों से कि तुम क्यों इस तरह टूटे टूटे बरेली पहुंचते हो? तो मेरे अजीजों, फिर रूहों ने जवाब दिया, ये पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। ये खुद आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इसलिए कि मेरे नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है, वो आशिक जहां होता है, परवानों का हुजूम वहां होता है। नारे तकबीर। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, मेरे नबी की मोहब्बत में सच्चे हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीने से लगा लो। तुमने सुन्नतें जैसे छोड़ना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे ऊपर जालिम अपने पंजे मुसल्लत करना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें यूं ही खतरे में नहीं। तुम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो ये मस्जिदें गैरों के हाथों क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए ए नौजवानों, आज की जरूरत यह है कि इस जलसे के बाद तौबा करके उठें और अहद करके उठें। अगर आज तुम नहीं संभलोगे तो ये आने वाली नस्लें, छोटे जो बच्चे आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, कल ये थूक करके जाएंगे हमारी कब्रों पर कि ये वो लोग थे जो नबी की शान में गालियां सुन करके भी अब मजे लिया करते थे। इसलिए एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो और आज ही बदल लो अपनी जिंदगी को। शायर ने कहा है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे किराम बदल डालो। और अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलेगा।
نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، میری پوری تقریر کا لب لباب، حاصل کلام اتنا ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا میسج ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں ہر نوجوان سے آج یہ عہد لے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے نوجوانوں اتنی بیداری تو رکھو، اتنی بیداری تو رکھو۔ باہر کوئی چلایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، موبائل کی گھنٹی بجایا ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، لیکن اتنی بیداری ضرور رکھنا کہ اگر کوئی نبی کی شان میں بھونکا تو کیسی گہری نیند کیوں نہ ہو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتاؤ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ آپ سے یہ عہد لیتا ہوں میرے عزیزوں، اے سنیوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے ہر بچہ تیار ہے انشاءاللہ؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان ظالموں کو تو خاکستر فرما دے، جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے ہیں مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ان ظالموں کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے، اسلام نگر میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے کریم خدا ان سنیوں کے چہروں کو ہرا بھرا فرما دے، ان بچوں اور نوجوانوں میں غازیان اسلام اور مجاہدین اسلام پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔